اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا جا، اختیار لے کے آ گیا، پھنس گیا۔ اب اختیار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، واقعی چاہتا کہ میں اپنی مرضی سے کام، مجھ پر کیوں جبر کرتے ہو؟ نعمت بڑی ہے مگر استعمال بڑا نازک ہے نا۔ ایسی تلوار ہے شمشیر دو دم کہ اگر صحیح استعمال کر لی انعام بڑا، جنت، ایسا انعام اجر غیر ممنون، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر غلط کی استعمال کیا مصیبت بھی ایسی ہے، توبہ توبہ توبہ، پھر خاتمہ اس کا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان زمین پہاڑوں کو رکھا، ادھر امانت کو رکھا، دیکھا ان میں گنجائش نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، یہ نہیں اٹھا سکتے بوجھ۔ دوسری طرف فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهُ، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انکار نہ نہیں کی، مطلب ان میں گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے آنکھ کی مثال دی نا کہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، زیادہ روشنی تیز ہو جائے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ یہ دیکھنے سے انکاری، یعنی اس میں نہیں ہے طاقت۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گیا، ڈرنا ہی ہے نا، جب گنجائش نہ پھٹ جائے گا، برتن میں گنجائش تھوڑی آپ زیادہ چیز ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، یہ بیچارے نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مطلب بہت ہی نازک ہے یہ بات۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لی۔ اب کہیں کہ اس نے کسی وقت آپ اٹھایا تھا، نہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، نہ کو ہوش ہے۔ وہ جو ہے نا ارادہ اور اختیار، یہ ہر نیک میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے امانت کہ ارادہ اور اختیار کے ہوتے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سوچ سمجھ کیا، کیوں کیا؟ ترجیح بلا مرجع جو کہتے ہیں منفی یہ کہ بلا وجہ پلڑا نہیں جھک سکتا۔ دو چیزیں یہ تھی، تو کر بھی سکتا تھا، نہ بھی کر سکتا، تم نے اختیار کیا کرنے کو یا نہ کرنے کو، کچھ دلائل ڈھونڈے نا اس وقت، اپنے ذہن میں ترجیح دی کہ یہ زیادہ اچھا پہلو ہے، وہ بتا وہ کیا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں تو جنتی ہے، اور برے ارادے ہیں تو دوزخی۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی اس میں ارادہ اور اختیار موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ذمہ دار اور جواب دہ بنا۔ یہ جواب دہی اور ذمہ داری، یہ امانت ہے۔ یہ رسپانسبل ہے، کہہ نہیں سکتا کہ میں بس ہی ہو گیا ہوگا، نہیں، پوچھا جائے کہ اتنی عقل استعمال کی، اپنی مرضی سے کام کیا اور بتاتے نہیں کہ کیوں کیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب اس کا بھی ترجمہ اگر ہم کریں نا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا، تو کتنے پڑھے لکھے کرتے ہیں یار اتنا اس نے بوجھ اٹھایا، اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی، اور ساتھ کہہ یہ ظالم جاہل تھا۔ نہیں، ظالم جاہل تھا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ سارے انسان، قرآن پاک پر آپ نظر رکھیں، زیادہ برے انسانوں کو الانسان کہتا قرآن، ان کا ذکر کرتا، نبی ولی نیک لوگ اس میں نہیں ہوتے۔ ان الانسان لفی خسر ان الانسان لربہ لکنود، جگہ جگہ انسان کو برا کہتا، وہ برے زیادہ دے، ان کو نیکوں کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں بھی ہے کہ اتنا بڑا نازک مقام ہے کہ کھڑا ہے خدا کی عدالت میں، اور جہنم ہے یا جنت ہے، مگر یہ ظالم اور جاہل ہے۔ زیادہ لوگ جو ہیں ظالم اور جاہل اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا امتحان دینا، کتنی پیشی خطرناک ہوگی۔ یہ ظالم اور جاہل ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں کانا، ایک ہوتا ہے تامہ، ایک ہوتا ہے ناقصہ۔ ناقصہ جب ہوتا ہے وہاں ترجمہ ہوتا تھا، مگر جہاں ہوتا نا تامہ وہ ہے۔ جیسے آگے آ گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اب وہاں کہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان تھا، اب نہیں کافری ہو جائیں گے، نہیں، بخشنے والا اور مہربان ہے، یہ کانا تامہ ہوتا۔ اب برے انسان جو نا زیادہ، ان کو سامنے رکھ کر کہتا اللہ وہ خیال کر، آسمان زمین پہاڑ اس جواب دہی سے بری ہیں، ان کے پاس آزادی اور اختیار نہیں، تیرے پاس ہے، تو اس سے پوچھا جانا ہے کہ کیوں کیا، تو خیال ہی نہیں کرتا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو اپنے حق میں ظلم کر رہا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ، اپنے آپ کو برباد کر رہا، آگ میں جائے گا پھر کیا بنے گا؟ جہولا، اور تو نادانی کی باتیں کہتا ہے۔ جہولا ایک بے خبر کو بھی کہتے ہیں، جاہل سے بھی ہوتا ہے، جہل سے نکلا، مگر ایک یاد رکھے جانتے بوجھتے بھی بیوقوفی کے کام کرے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، اور جب بات ہوئی تھی گائے والی، وہاں جاہل کا معنی نادان اور بے خبر نہیں، جو سمجھتے ہوئے بیوقوفی کا کام کرے نا، بے جہالت گناہ کے بارے میں، یہ جذبات کی رو میں بہہ جانا، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جانا جانتے بوجھے، یہ بہت خطرناک جہالت ہے۔ یہ علم کے مقابلے، وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ ایک طرف علم ہے نالج، دوسری طرف ہے اگنورنس، وہ جہالت ہے۔ ایک طرف ہے علم کہ جو عقل جو بات سامنے رکھی ہے اس پر جمے رہنا، شریف آدمی والا کام، اس کے مقابلے میں جہل
نادانوں والی حرکتیں کرنا. اللہ اللہ تجہل احد علینا، کوئی ہم پر جہالت نہ کرے، فنجعل فوق جہل الجاہلین، ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے. یہاں بے علمی کی بات نہیں، پھر غلط حرکتیں. تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور بالکل جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہا جو شرافت کی باتیں نہیں. اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا توبہ توبہ توبہ. لے ایک لام عاقبت ہے قرآن میں جس کو لوگ نہیں سمجھتے، ترجمے میں نہیں لکھتے تو تباہی آ جاتی ہے. سورہ اعراف میں کہتا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم میں نہ ڈالیں. لوگ کہتے ہیں یار دوزخ کے لیے پیدا کر لی. نہیں، اس میں لام عاقبت ہوتا ہے کہ انجام یہ ہوگا. ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جو حرکتیں کر رہا اس کا پھر رزلٹ یہ نکلے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان کام کا ہے. خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منظر کشی کی اسی آیت کے کہتے ہیں آسمان بار امانت نہ توانست کسی. اور انسان عقل کر انسان آسمان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا. قرائے فال بنا میں من دیوانہ دلن، اس دیوانے کا ٹاس نکلایا کہ اس پر لاد دو، اس کو آزادی اور اختیار دے دو، امتحان اس کا ہوگا. ہر ساتھ بڑی پیاری بات کی، قرآن بھی نکلا اس کے نام، مگر کیوں نکلا؟ بنا میں من دیوانہ دلن. کیا بیان کرو اللہ کے بندو، کہا دیوانے کے نام نکلا. دیوانہ یہ ہے نا، باقی دیوانے نہیں. یہ کبھی محبت میں اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے مصیبتوں کے مگر چھڑانگ لگا دیتا ہے. یہ کسی فرشتے نے نہیں کیا، کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا کہ جانتے بوجھتے موت کی طرف جائے. جب میدان احد میں سے لوگ دوڑ گئے تو حضرت انس بن نضر جا رہے تھے دودھ کی طرف، کافروں کی طرف. تو لوگوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہیں؟ کہا جنت کی خوشبو آتی. شہید ہو گئے، 70 زخم تھے اور بہن نے صرف جتنا انگلی سے پہچانا کہ بھائی کی لاش، ورنہ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو دیوانہ جو بن گیا کہ کسی میں یہ نہیں کہ وہ قربانی دے اللہ کے دین کے لیے انسان دیتا. اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کیسا ہوا پھر. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. شاعر کہتا دو ہی چیپٹر ہے نا عشق کی کتاب کے، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے. یک حسین رقم کر دو دیگر زینب. ایک حسین نے لکھ دیا کربلا میں، ایک زینب نے وہاں دمشق میں لکھا. کہ ظالموں کے درباروں میں وہ خطبے دیے کہ امام ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں صحابہ کے حالات پر کہ اس وقت اتنی جرت اور دلیری، 18 اپنے ہی قتل ہو گئے تھے، باقی ساتھی تو فاطمہ کی اولاد سے 18 تھے. سارا منظر دیکھا تھا اس بچی نے، مگر وہاں جب لیکچر دیے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قبر میں سے علی نکل کر آ گیا. اتنی دلیری اور جرت. یک حسین رقم کر دو دیگر زینب. اس لیے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے صرف سجدہ مانگا کہ تم سجدہ کرو تمہارے لیے یہی کافی، مگر انسان سے اس سے زیادہ مانگا کہ سجدے بھی کرنے اور سر بھی کٹوانا. اس لیے یہ بیچارہ بال مرتبے کا حامل ہے بشرطے کہ اس کو سنبھال کر رکھے. تو فرمایا آسمان زمین پہاڑ جو نا ان کو بھی ہم نے جانچا، ان میں یہ نہیں اس صلاحیت تھی، انسان میں تھی، اس کو ارادہ اور اختیار دے دیا. اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. جو حق نہیں ادا کریں گے اپنے منصب کا، اتنے عظیم ہوتے ہوئے کمینے بنیں گے، ان کو پھر سزا بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت دے گا. انجام یہ ہوگا پھر منافقوں کو، مرد عورتوں کو، مشرکوں اور مشرکہ. یہی دو بڑے گروہ ہیں باغی. مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ مانتا کہ گناہ ہے، شرمسار ہوتا، معافی مانگتا. جو منافق اور بے ایمان اندر سے مانتے ہی نہیں نبی سچا، بے ایمان، وہ شرک کریں فرمائے نہیں تو پھر اللہ سخت سزا دے گا. جب عدالت میں کھڑے ہوں گے کٹہرے میں، پوچھے گا کہ کیوں یہ کام کیے؟ نبی بھی آئے کہ تم نے نہیں مانا، اب جہنم ہی تمہارا انجام ہے. ایسی سزا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی. واہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا لفظ استعمال کیا. توبہ بندے کے لیے بھی آتا، بندہ توبہ کرتا، اللہ بھی توبہ کرتا. بندے کی توبہ ہوگی آگے الہ ہوگا، حرف الہ آئے گا، حرف جار کہ گناہ سے باز آ کر نیکی کی طرف پلٹ آئے گا. اللہ سے دور ہو گیا کہ اللہ کی طرف الہ ادھر پلٹ آیا. جب اللہ کا ہوگا وہاں پھر اللہ عین کے ساتھ یتوب اللہ علی المؤمن والمؤمنات. بہت شفقت کا کلمہ، اردو زبان اس کی متملی کہ حق ادا کر سے کہا، پھر رحمت اور شفقت سے اس کی طرف اللہ متوجہ ہوگا. جو نیک ہوں گے مومن مرد عورتیں، اللہ پیار سے ان کو دیکھے گا اور شفقت کی نگاہ ڈالے گا
اور جن کو بری سزا دی قرآن میں سب سے بڑی سزا یہ آتی کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا۔ جس کے اندر عشق کا ذرہ ہے نا، وہ جانتا ہے کہ محبوب بات نہ کرے اور دیکھے نہ، اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں۔ اللہ کہتا ہے لا ینظر اللہ، میں تو ان کو دیکھوں گا بھی نہیں اور نہ ان سے بات کروں گا۔ جلتے رہ جائیں گے پھر، مگر مومنوں سے باتیں ہوں گی، ان کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بہت ہماری تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اگر تم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مقابلہ بہت سخت دشمن سے، ابلیس ہے، تمہارا اپنا نفس ہے، معاشرہ ہے، ساری خامیاں کمزوریاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ نہ ہو کہ گر پڑے اور وہیں دھرنا جما کر بیٹھ گیا۔ یہ نہ کرنا اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح کرنا کہ گرا مگر پھر اٹھا اور پہلے سے زیادہ مرتبہ پا لیا۔ ثم اجتباہ ہدا، اللہ نے پھر اس کو چن لیا پہلے کی بجائے اور اس پر رحمت فرمائی، نبی بنا دیا۔ گر کر اٹھنا پھر کوئی بات نہیں، گرتے پڑتے آؤ گے، میں کہوں گا کہ واقعی شاباش ہے، تم نے بڑا مقابلہ کیا، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، دیکھیں نا غافر الذنب بھی قرآن میں آتا ہے، مگر یہاں غفور کا غفور مبالغہ کا سیگا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا۔ پرواہ نہ کرو، نیتیں نیک ہوں گی تو اپنی حد تک تم چلتے رہے، رخ سیدھا رہا، منزل نہیں بدلی، تو پھر اللہ تعالیٰ کوتاہیاں بخشنے والا ہے، بہت بخشے گا۔ رحیمہ، اور وہ بہت مہربان ہے، یہ بھی مبالغہ اور صفت مشبہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رحم کرنے والا، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا عذاب اور سختی، یقین جانے وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ جیسے سانپ کو مارنا انسانوں کے حق میں رحمت، ظالموں کو سزا نہ ملے، وہ نیکوں کو مار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، مگر مقام نازک بھی بڑا ہے، سنبھل کر رہ۔ اگر تو حکم مانتا آ گیا تو انعام بھی بڑا، اور اگر تو نے نافرمانی کی تو یاد رکھ جو سزا تجھے ملے گی نا وہ کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے ہمیں بالکل اس بارے میں قرآن کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اور آپ کو جو تندرست ہیں 2 آنکھیں دی، ایک ہی دیر تک گزارا تو ہو جاتا، مگر نہیں، وہ انعام پورا نہ ہوتا 2۔ اسی لیے جوڑے جوڑے کا قرآن میں بہت ذکر ہے، زوجین 2 کہتا ہے، 1 دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر جب 2 چیزیں دی جائیں تو پھر بہت انعام مکمل ہو گیا۔ اس لیے جنت بھی 2، جنتان 2، اعلان تجریان 2، ایک کی بجائے 2 دوں گا تو بڑا انعام ہے، مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ کو مانے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ نے کبھی ایک ذریعے پر اکتفا نہیں کی۔ کتاب بھی اگر وہ چھاپ کر فرشتوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا دیتا، جیسے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کتاب کافی ہے، وہ کتاب کافی ہوتی تو کافر تو کہتے تھے کہ فرشتے کتاب دے دیں، لکھی لکھائی آسمان سے آ جائے، دے دیتا، مان بھی جاتے کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا یار تم جو کہتے سے ہدایت کا نظام نہیں نہ پورا ہوتا، کتاب آ جائے گی، کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ جس کا دوزی چاہے گا اپنی مطلب کرتا رہے گا۔ اس لیے کتاب آئے گی اور کتاب کے ساتھ رسول آئے گا، تنہا نہیں آئے گا، نہ رسول خالی آئے گا، کتاب ہوگی اس کے پاس، اور کتاب کے ساتھ بھی رہبر ہوگا۔ یہ 2 ہوں گے تو ہدایت مکمل ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ چلاؤں، ایک کتاب ہے اللہ کی اور ایک سنت ہے میرا طریقہ، اور یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں پھر نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی۔ پھر بھی ٹھوکر کوئی کھائے تو اپنی جان کو روئے، بھگتتا پھرے، اللہ نے ہدایت کا انتظام مکمل کر دیا۔ اور کروڑوں درود و سلام ہے خدا کے آخری نبی پر، جس نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس امت کو اس حال میں لیلھا کنہارا۔ اس سے زیادہ حضور کا کارنامہ نہیں بیان ہو سکتا کہ اب تمہاری رات بھی تمہارے دن کی طرح، دنیا کی رات دن میں فرق ہے، تمہاری رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دیر روشن ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں میں نے چھوڑا، نہ دین نہ مکمل چھوڑا، اب یہ امت ٹھوکریں کھائے تو پھر بھگتے گی اللہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں نا، باقی مخلوق چنا خود را نگاہ داری، اقبال کے یہ اشعار سنا دوں، ریکارڈ کرانے پڑتے ہیں، بات لمبی بھی ہو جائے، کیا کریں، دریا ہے علم کا جو بہتا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے قرآن حدیث میں اتنا حضور نے ہم تک پہنچایا کہ ہم اس میں قطرہ ہی نہیں چکھ سکتے ساری عمر۔ تو اقبال کہتے ہیں چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود خون دوستان کا۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، سارا جہان دوستی ہو جائے تجھے پرواہ نہیں، مگر تو چاہتا ہے کہ خلق خدا ہدایت پائے۔ چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے،
اتنے بے نیاز ہونے کے باوجود شہادت بر وجود خود خون دوستاں کا جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کون گواہی دے کہ اللہ ہے، باتیں تو کرتے ہیں زبان سے اشہد اللہ الہ، مگر ایسا ثبوت دے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نہ ہوتا تو یار اس بندے کو دانا ہوتے ہوئے عقل مند ہوئے مرنے کی کیا ضرورت تھی۔ شہادت بر وجود خود خون دوستاں ہے، دوستوں کو تو نے پھر پکارا کہ میرے وجود کی گواہی دینے کے لیے میدان میں آؤ، سر کٹواؤ، اور ان کو پھر صحیح معنوں میں شہید کہا کہ گواہ ہے۔ ان لوگوں نے گواہی دی میدان میں نکل کے کہ اللہ کے بارے میں ذرا شبہ ہوتا ہم کیوں زندگیاں برباد کرتے، ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہم پاگل سے۔ شہادت بر وجود خود خون دوستاں خائی، تو نے اپنے وجود پر شہادت دوستوں کے خون کی مانگی۔ اور کہتے ہیں فرشتہ جو ہے نا ان کا کیا، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، بندگی کا مقام اور ہے نوکروں والا، عاشقوں کا اور محبت رکھنے والوں کو۔ نوری سجدہ می خائی خاکی بے صدا خائی، نوریوں سے صرف مانگا کہ تم سجدہ کر دو، بس تسبیح کرتے رہو کافی، مگر خاکی سے کہا کہ تو مٹی کا بنا ہوا، مگر زیادہ ضرورت ہے، صرف سجدہ نہیں چاہیے، سر چاہیے، کٹوانے کے لیے جو لوگ نکلے پھر اللہ نے انہیں شہید کہا اور کہا ان کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ میں انہیں بخش دیتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے پسند ہی نہ کیا کہ کوئی انہیں مردہ کہے، حالانکہ مردہ تو ہے۔ قرآن جب کہتا ہے لمن یقتل، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، ہر عقل مند جانتا ہے قتل سے بڑھ کر کون سی موت ہے۔ قتل کہتے ہی اسی کچھ چیز کو کہ کسی آلے کے ذریعے انسان کے جسم سے روح نکال دیجیے، موت کو مانا ہے، مگر کہا میں موت کے بعد جو انہیں زندگی ملتی نا، اس لیے جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ خیال بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور وہ خوش ہیں۔ اور پچھلوں کے بھی سن کرنا کہ ہمارے ساتھی بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہیں، اطلاع میں دیتا رہتا ہوں کہ مشن جاری ہے، فرحین خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں کہ اچھا وہ بھی کسی دن ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ اللہ نے انہیں مردہ کہنا پسند ہی نہ کیا، کہا وہ زندہ، اور صحیح معنوں میں زندہ شہید ہیں۔ باقی سب قیامت کو جائیں گے، ہم اللہ اگر نصیب کرے گا، شہید مرتے جنت میں چلا جاتا ہے، بس اس کے لیے دروازے کھول کے دیا جاتے ہیں کہ اب اور کون سی گواہی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گردن پر تلوار کا چمکنا اس سے بڑی کوئی گواہی ہے کہ اس نے سر کٹوا دیا، اگر شک ہوتا دین میں وہ بھاگ جاتا، محنت ماجرہ کر لیتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو کچھ کہا نا کہ امانت پیش کی، ساری کائنات اس کو اٹھانے کے قابل نہیں، انسان قابل ہے، کیونکہ یہ دو چیزوں کا حامل ہے، ارادہ اور اختیار۔ اس کی بنا پر یہ ذمہ دار ہے، مجرم ہوگا تو منافق اور مشرک سزا پائیں گے، مومن ہوگا تو پھر اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور انتہائی اعلیٰ اور اونچا مقام دے گا۔ اس دن پھر سارے جو ہے نا وہ رش کریں گے، اور جو احادیث ہیں رسول اللہ کی، سبحان اللہ کہ نبی نہیں ہوں گے اس امت کے لوگ، بند ہے یہ سلسلہ، مگر فرمایا آئیں گے تو نبی رش کریں گے ان کو دیکھ کر، وہ دیکھ کر کہیں او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچ گئی۔ یہ ساری حدیثیں مفتی محمد شفیع صاحب نے جب قادیانیوں نے کہا کہ تم ختم نبوت کہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ حضور نے آ کر انعام ہی بند کر دیے؟ ختم نبوت سے بڑا نقصان ہوا کہ اللہ پچھلی امتوں کی عورتوں پر وہی نازل کرتا رہا، یہاں نیکوں کو کوئی نہیں؟ بڑا خطرناک سوال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیثیں دیکھو، انعام کوئی بند نہیں ہے، ٹائٹل نہیں ملے گا اپنے کو۔ کیوں نہیں ملے گا؟ نبی کا آنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جو مانتے ہیں مومن رہ جاتے ہیں، باقی کافر ہو جاتے ہیں۔ اب امت صدمائے سے حضور کی بچ گئی۔